107 FM. اس وقت ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں رات کے 7:30 بجے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ صاحب اسم امیر نے اردن کے فرمانروا کو آج ان کے تاج پوشی کی سالگرہ کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے مزید 1634 مریضوں کے شفا یاب ہو جانے کے بعد صحت یاب ہونے والے افراد کی مجموعی تعداد 47,569 ہو گئی ہے۔ ریاست قطر نے ترکی کے صوبے وان میں ایک سویلین بس پر کیے گئے حملے کی شدید مذمت کی ہے۔ اور صحت کی عالمی تنظیم WHO کے ڈائریکٹر جنرل نے کہا ہے کہ انہیں دنیا کے مختلف علاقوں میں اب تک 70 لاکھ سے زیادہ افراد کے کرونا وائرس سے متاثر ہونے کی رپورٹس ملی ہیں، جبکہ ہلاکتوں کی تعداد 4 لاکھ سے زیادہ ہو گئی ہے۔ یہ تھی اہم خبروں کی سرخیاں، اور اب سے چند لمحوں بعد تفصیل سے خبریں نشر کی جائیں گی۔ لیجیے اب آپ تفصیل سے خبریں سنیے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے اردن کے فرمانروا شاہ عبداللہ دوم کو ان کی تاجپوشی کی سالگرہ کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی شاہ عبداللہ دوم کو مبارکباد کا تار روانہ کیا ہے۔ دریں اثنا وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے اپنے اردن کے ہم منصب ڈاکٹر عمر رزاز کو اس موقع کی مناسبت سے مبارکباد کا تار ارسال کیا ہے۔ معاون وزیر خارجہ اور کرائسس مینجمنٹ کی سپریم کمیٹی کی ترجمان لولوا بنت راشد الخاطر نے کہا ہے کہ حکومت قطر نے ملک کے اندر کرونا وائرس کے پھیلاؤ کی روک تھام کے لیے جو پابندیاں عائد کی تھیں انہیں 4 مرحلوں میں اٹھا لیا جائے گا۔ سب سے پہلے اس ماہ کی 15 تاریخ کو کچھ مساجد میں نماز کی ادائیگی کی اجازت دے دی جائے گی۔ ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ملک کے اندر روزمرہ زندگی کی سرگرمیوں کو غیر معینہ مدت کے لیے روکا نہیں جا سکتا، اور وقت آ گیا ہے کہ ان پابندیوں کو دھیرے دھیرے ختم کرنے کا عمل شروع کر دیا جائے۔ وزارت صحت نے ملک کے اندر کرونا وائرس کے 1721 نئے کیسز رجسٹر کیے جانے کا اعلان کیا ہے، جبکہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 1634 مریضوں کے شفا یاب ہو جانے کے بعد صحت یاب ہونے والے افراد کی مجموعی تعداد 47,569 ہو گئی ہے۔ وزارت نے 5 مریضوں کے انتقال کر جانے کی بھی تصدیق کی ہے۔ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 16 نئے مریضوں کو کرونا وائرس سے ہونے والی پیچیدگیوں کی وجہ سے انٹینسو کیئر یونٹ یعنی انتہائی نگہداشت یونٹ میں داخل کیا گیا، جہاں موجود مریضوں کی تعداد اب 236 ہو گئی ہے۔ وزارت صحت کے بیان میں انکشاف کیا گیا ہے کہ کرونا وائرس کے ان مریضوں کی تعداد میں قدرے کمی واقع ہوئی ہے جنہیں اس مرض کی پیچیدگی کی وجہ سے انٹینسو کیئر یونٹ میں داخل کیا جاتا ہے، اور اس بات کا کریڈٹ ان متعلقہ اتھارٹیز کو جاتا ہے جو وائرس کے پھیلاؤ کی روک تھام کے معاملے میں نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کر رہی ہیں۔ آج صبح قطر کی مشاورتی کونسل کی قانونی اور آئینی معاملات کی کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا، جس کی صدارت کمیٹی کے نگران ناصر بن راشد الکعبی نے کی۔ اجلاس کی کارروائی کے دوران سن 1998 کے قانون نمبر 12 کی چند شقوں میں ترمیم سے متعلق قانونی مسودے پر بحث کی گئی۔ اس کا تعلق سینٹرل میونسپل کونسل کی اثر نو تنظیم سے ہے۔ کمیٹی نے اس سلسلے میں اپنی سفارشات مشاورتی کونسل کو بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ واضح ہے کہ مشاورتی کونسل کے اسپیکر احمد بن عبداللہ بن زید المحمود نے کمیٹی کو یہ قانونی مسودہ بھیجا تھا تاکہ وہ اس کا جائزہ لینے کے بعد اپنی رپورٹ مشاورتی کونسل کو روانہ کرے۔ قطر چیمبر کے چیئرمین شیخ خلیفہ بن جاسم آل ثانی نے کہا ہے کہ حکومت نے پرائیویٹ سیکٹر کے لیے
75 بلین ریال کے پیکج کا جو اعلان کیا ہے اس سے ملک کے اندر کام کرنے والی کمپنیوں کو کرونا وائرس کی وبا سے ہونے والے نقصانات کا تدارک کرنے میں آسانی ہوگی۔ ویڈیو لنک کے ذریعے منعقد کیے گئے قطر چیمبر کی جنرل اسمبلی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے شیخ خلیفہ بن جاسم آل ثانی نے کہا کہ اس پیکج کے اعلان سے اس بات کی تصدیق ہو جاتی ہے کہ صاحب اسمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی دانشمندانہ قیادت میں حکومت پرائیویٹ سیکٹر کی مشکلات سے بخوبی آگاہ ہے اور موجودہ بحران سے اسے نکالنے میں دلچسپی رکھتی ہے اور چاہتی ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کا کم سے کم نقصان ہو اور یہ ملک کی اقتصادی ترقی میں اپنا بھرپور رول ادا کرتا رہے۔ قطر نے ترکی کے مشرقی علاقے کے صوبے وان میں ایک سویلین بس پر کیے گئے حملے کی شدید مذمت کی ہے، جس کے نتیجے میں 2 افراد ہلاک اور 8 اشخاص زخمی ہو گئے تھے۔ وزارت خارجہ کی جانب سے جاری کردہ ایک بیان میں اس موقف کا اعادہ کیا گیا ہے کہ قطر دہشت گردی اور تشدد کی ہر طرح کی کارروائیوں کو مسترد کرتا ہے، خواہ ان کی وجوہات اور مقاصد کچھ بھی کیوں نہ ہوں۔ وزارت خارجہ کے بیان میں ہلاک شدگان کے خاندانوں، ترکی کی حکومت اور عوام سے ان ہلاکتوں پر تعزیت اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کی تمنا کا اظہار کیا گیا ہے۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ فلسطین کے صدر محمود عباس نے کہا ہے کہ انہوں نے اسرائیل فلسطینی امن معاہدے کے تحت اسرائیل کے ساتھ سیکیورٹی کے معاملے میں ہر قسم کا تعاون ختم کر دیا ہے۔ اسرائیل کی حکومت اگلے ماہ جولائی کی 1 تاریخ کو مقبوضہ مغربی کنارے کے کچھ علاقوں کو اسرائیل میں شامل کرنے کے منصوبے پر عمل درآمد کا اعلان کرے گی۔ فلسطینی صدر کا کہنا ہے کہ تنظیم آزادی فلسطین اور ریاست فلسطین اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ کیے گئے ان تمام معاہدوں سے آزاد ہو گئے ہیں جن کی بنیاد افہام و تفہیم پر رکھی گئی تھی، اور ان میں سیکیورٹی کا معاملہ بھی شامل ہے۔ یاد رہے کہ یورپی یونین اور دیگر عالمی اداروں نے واضح کر دیا ہے کہ مقبوضہ مغربی کنارے کے کچھ علاقوں کو اسرائیل میں شامل کرنے کی کارروائی کے نتیجے میں اسرائیلی حکومت کو سفارتی مخالفت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ اقدام اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں اور یورپی یونین کی کونسل کے فیصلوں اور بین الاقوامی قانون کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے۔ خبر ملی ہے کہ لیبیا کی عالمی سطح پر تسلیم شدہ حکومت کی وفادار فوج ملک کے اہم شہر سرت کی جانب پیش قدمی برابر جاری رکھے ہوئے ہے۔ اس سے پہلے سرکاری فوج اور حکومت مخالف باغی فوجی لیڈر خلیفہ حفتار کی فورسز کے درمیان زبردست جھڑپیں ہوئی تھیں، جن کے بعد خلیفہ حفتار کی فورسز کو دارالحکومت طرابلس اور اس کے گرد و نواح کے علاقوں کو چھوڑ کر جانا پڑا تھا۔ کویت کی وزارت صحت نے ملک کے اندر گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے مزید 630 نئے کیسز رجسٹر کیے جانے کا اعلان کیا ہے، جس کے بعد کویت میں وائرس سے متاثرہ افراد کی کل تعداد 33,140 ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ وائرس سے متاثرہ مزید 4 افراد کے انتقال کر جانے کے بعد مرنے والوں کی مجموعی تعداد 273 تک پہنچ گئی ہے۔ دریں اثنا عمان کی وزارت صحت نے آج 712 نئے کیسز رجسٹر کیے جانے کا انکشاف کیا ہے، اور یوں سلطنت عمان میں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد 18,198 تک پہنچ گئی ہے۔ اس کے علاوہ آج عراق کی وزارت صحت نے بھی گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے مزید 22 مریضوں کے انتقال اور 7,878 نئے کیسز رجسٹر کیے جانے کی اطلاع دی ہے۔ صحت کی عالمی تنظیم WHO کے ڈائریکٹر جنرل ٹیڈرس ایڈہانم نے کہا ہے کہ WHO کو دنیا کے مختلف علاقوں میں اب تک 70 لاکھ سے زیادہ افراد کے کرونا وائرس متاثر ہو جانے کی رپورٹس مل چکی ہیں، جبکہ ہلاکتوں کی تعداد 4 لاکھ سے زیادہ ہو گئی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یورپ میں اس وبا سے متعلق حالات میں بہتری آئی ہے، لیکن عالمی سطح پر وائرس کے پھیلاؤ میں اضافہ ہو رہا ہے۔ گزشتہ 10 روز کے اندر 1 لاکھ کیسز رپورٹ کیے گئے ہیں۔ بر اعظم افریقہ کے بیشتر ملکوں میں وائرس کے مریضوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ مشرقی یورپ اور وسطی ایشیا کے کچھ ملکوں کے اندر کرونا وائرس کے کیسز میں اضافہ ہوا ہے، جبکہ دنیا کے مختلف ملکوں میں وائرس پر کنٹرول کیے جانے کی بھی رپورٹ موصول ہوئی ہیں۔ دریں اثنا برازیل کی وزارت صحت نے وائرس کے 15,654 نئے کیسز رپورٹ کیے ہیں۔
برازیل دنیا میں متاثرین کی تعداد کے لحاظ سے دوسرے نمبر پر ہے، جبکہ برطانیہ ہلاکتوں کی تعداد کے اعتبار سے دوسرا سب سے زیادہ متاثر ملک ہے۔ کابل سے ملنے والی رپورٹس کے مطابق افغانستان کی حکومت نے اس کی حراست میں 60% طالبان قیدیوں کو رہا کر دیا ہے۔ افغانستان کی قومی سلامتی کونسل کا کہنا ہے کہ طالبان قیدیوں کی رہائی کے لیے طالبان اور امریکہ کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا تھا، جس کا اصل مقصد بین الافغان مذاکرات کے لیے راہ ہموار کرنا ہے۔ خبر ملی ہے کہ شمالی کوریا کی حکومت نے اپنے پڑوسی ملک جنوبی کوریا کے ساتھ ہاٹ لائن پر تمام رابطے منقطع کر دیے ہیں۔ شمالی کوریا نے الزام عائد کیا ہے کہ جنوبی کوریا میں موجود باغیوں کی جانب سے ان کے لیڈر کم جونگ ان کی کردار کشی کے بارے میں جو لٹریچر اور پیغامات بھیجے جا رہے ہیں، اس کی پشت پناہی جنوبی کوریا کی حکومت کر رہی ہے۔ یاد رہے کہ گزشتہ ہفتے کم جونگ ان نے ایک بیان میں جنوبی کوریا کے ساتھ فوجی معاہدہ ختم کرنے اور باہمی رابطوں کے لیے قائم کیے گئے آفس کو بند کرنے کی دھمکی دی تھی۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ شمالی کوریا اس پر عائد کی گئی بین الاقوامی پابندیوں اور کرونا وائرس کی وجہ سے اس وقت مشکلات سے دوچار ہے، اور اچانک اس کا جنوبی کوریا سے ہاٹ لائن پر رابطہ ختم کرنے کا بظاہر مقصد ہمسایہ ملک پر دباؤ بڑھانا ہے۔ اور روس کے قطب شمالی کے علاقے میں گزشتہ دنوں بڑی مقدار میں تیل ایک دریا میں بہہ جانے سے ماحول کو شدید نقصان پہنچنے کا اندیشہ ظاہر کیا گیا ہے۔ اس واقعے کے بعد روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے ہنگامی حالت نافذ کرنے کا اعلان کیا تھا۔ رپورٹس کے مطابق تیل کی وجہ سے کئی دریاؤں کا پانی آلودہ ہو گیا ہے اور تیل زیر زمین بھی پہنچ گیا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ اس کے اثرات آنے والے کئی برسوں تک محسوس کیے جائیں گے۔ یاد رہے کہ 29 مئی کو ایک بجلی گھر کے قریب تیل کا ایک بڑا ٹینک تباہ ہو جانے سے تقریباً 20,000 ٹن تیل پھیل گیا تھا اور بعد میں یہ 2 قریبی دریاؤں تک پہنچ گیا تھا۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ صاحب اسم امیر نے اردن کے فرمانروا کو آج ان کی تاجپوشی کی سالگرہ کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے مزید 1634 مریضوں کے شفا یاب ہو جانے کے بعد صحت یاب ہونے والے افراد کی مجموعی تعداد 47,569 ہو گئی ہے۔ ریاست قطر نے ترکی کے صوبے وان میں ایک سویلین بس پر کیے گئے حملے کی شدید مذمت کی ہے، اور صحت کی عالمی تنظیم WHO کے ڈائریکٹر جنرل نے کہا ہے کہ انہیں دنیا کے مختلف علاقوں میں اب تک 70 لاکھ سے زیادہ افراد کے کرونا وائرس سے متاثر ہونے کی رپورٹس ملی ہیں، جبکہ ہلاکتوں کی تعداد 4 لاکھ سے زیادہ ہو گئی ہے۔ ریڈیو قطر سے خبریں ختم ہوئیں۔